جب حکمرانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جب ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، تو استغفار بھی کر لی جائے. چلے کیا تو انہوں نے، لیکن وہ لوگ تو ہماری ہی تھے نا. ہم اللہ کے نہیں آگے دیکھیں، استغفار بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کی بات میں صرف ایک اپنی آبزرویشن دینا چاہتا ہوں. یہ جو بھی عظمہ بی بی بھی بات کر رہی ہیں، I heard her on TV when she was speaking to the media today. تو میرے پاس یہ تفصیل اس طرح سے نہیں تھی جیسے انہوں نے وہاں بیان کی، لیکن اٹ ریزز سیریس کوسچن. یہ ایک حادثہ ایسے نہیں ہو گیا. وہ تو ٹورسٹ تھے. ٹورسٹ تو سائٹ آف اٹریکشن کو دیکھتا ہے، فلوئنگ واٹر کو دیکھتا ہے. ٹورسٹ اپنے لیے کوئی خوشنما خوبصورت جگہ دیکھ کے اس کی طرف رخ کرتا ہے. تو 2 گھنٹے تک وہ ویڈیو، وہ ویژول ٹی وی پہ دکھا رہے تھے جب عظمہ واز ٹاکنگ ٹو میڈیا، اور ہاف اسکرین میں وہ چل رہا تھا. تو اس میں مسلسل ایک اس فیملی کے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ لپٹ کر اور ساتھ وہ سینڈ سرکتی جا رہی ہے. اینڈ دس کنٹینیوڈ فار مور دین 150 منٹس. تو 150 منٹ میں اس مقام پر کسی بھی سیٹلمنٹ سے بوٹس کو پہنچانا، ریسکیورز کو پہنچانا، اور وہاں پہ ان کو ہیلپ پہنچانا، اس میں تو ان کے پاس ملٹری کی ہیلی کاپٹرز تھے. گورنمنٹ کوڈ ہیو آسکڈ فار اٹ. سارا کیا جا سکتا تھا، لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ وائی دے ڈڈ ناٹ رسپونڈ. اور پھر جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کل اڈیالہ جیل کے باہر میں نے ابھی ان کو میڈیا پہ سنے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں تمبو ساتھ لے کے پھرتا رہوں. دس از واٹ ہی ہیز سیڈ. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جانے والوں کی مغفرت کریں، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کریں. مجھے یقین ہے حکومت پنجاب ان کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ. جو لوگ وہاں پہ رسپانسبل تھے، دیکھیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر سب پہ آ جاتا ہے. آپ بے شک اس میں شامل تھے یا نہیں تھے، تو ہمیں استغفار بھی ایسے عجیب مناظر کبھی نہیں دیکھے. وہ کھڑے ہو، آپ سوچیں کہ وہ عالم خوف کا کیا ہوگا. صحیح بات. ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ میری باری کا. جی عظمہ. اسپیکر، سر گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے اس واقعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے، سر میں نے تصویریں دکھائی ہیں میڈیا کے اوپر، سر پہنچ بھی نہیں سکے ٹائم پہ، اور بعد میں کیا کیا کہ وہ ڈمپر جس کے اندر کوڑا ڈالا جاتا ہے جناب، اس کے اندر میتیں رکھ کے پنجاب بھجوائی گئی ہیں. یہ قصور ہے ان ٹورسٹ کا. وہ اگر آپ ان کو بچا نہیں سکے، ان کو عزت سے پنجاب تو پہنچا دیں. ڈمپرز کے اندر جناب اسپیکر وہ میتیں جو ہے وہ وہاں سے روانہ کی گئی ہیں. اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑے سے احساس کی ضرورت ہے. پھر جب جب ایئر ایمبولنس چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب میں شروع کی مقابلہ، ہم جی ایئر جو ہے وہ ایمبولنس شروع کرنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا ہے، اس کا ٹیسٹ رن بھی کر لیا. وزیر صحت نے جا کے ٹیسٹ رن کیا. کہاں گیا تھا وہ ہیلی کاپٹر اس وقت؟ 2 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر میں نے چیک کیا ہے، جس جگہ پر وہ ہیلی کاپٹر موجود تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، وہاں سے ایگزیکٹلی 20 منٹ میں وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچایا جا سکتا تھا. نہیں پہنچایا جا سکا. اور اب ایک اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے. وہ وہاں گئے ہی کیوں؟ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. انتظامیہ کس لیے ہوتی ہے جناب اسپیکر؟ انتظامیہ کو nothing could be more shameful. Nothing could be more shameful. ان کو کہہ رہے ہیں تو انتظامیہ کہاں گئی تھی گھاس کھانے کے لیے؟ انتظامیہ وہاں موجود کیوں نہیں تھی اگر وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی جانے کے لیے؟ ارد گرد جناب اسپیکر جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہ کس کس کی پرچی پہ پچھلے 10 سال میں کس کس کے کہنے پہ بنے، اور آج بھی کس کس کو وہاں پیسے جاتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے. لیکن
میں اس موقع پر سیاست نہیں لیکن سوالات ضرور چھوڑنا چاہتی ہوں کہ جن کو آج بڑی فکر ہے نا اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کی جو گوشت بھی کھاتا ہے, جو ایکسرسائز بھی کرتا ہے, جو نٹس بھی کھاتا ہے, جو چیا سیڈز بھی پیتا ہے, اس کی ناک کے نیچے جو ہمیں 2018 میں بتایا تھا, ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دی تھی, اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا کشتی ڈوبنے پہ. یہاں کشتی نہیں ڈوبی, یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ اور پوری ایک جو ہے وہ ایک بے شرمی کا عالم ہے, نہ کوئی شرمندہ ہو رہا ہے نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے. جناب اسپیکر, قدرتی آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے تیاری کی؟ آج چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے اور زیادہ ویجیلنٹ. اول تو الحمدللہ میں اللہ پاک سے بہت ڈر کے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم اے ہو جو پنجاب کی ہے اور اس کے ساتھ پوری انتظامیہ, یہ ہماری بارشوں کا سیزن جو ہے, مونسون کا سیزن, اس سب کی تیاری کے لیے ویجیلنٹ ہے. دے آر آن گراؤنڈز. آپ کو پتا ہے مری میں ایک سال ایک واقعہ ہوا تھا ٹریفک کی, اس کے اوپر اس کے بعد جناب اسپیکر ایک سسٹم وضع کر دیا گیا. کتنی گاڑیاں مری میں سے نکلیں گی, کتنی انٹر ہوں گی, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ایک اسپیسیفک لمٹ کے بعد گاڑیاں مری میں انٹر نہیں کرنے دی جاتی تاکہ ایک کیپیسٹی ہے مری کی, اس کو میٹ کیا جا سکے. یہی کام ہے حکومتوں کے کرنے کے. لیکن اگر حکومتیں جو ہیں انہوں نے صرف اڈیالہ کے چکر لگانے ہیں اور انہوں نے عام آدمی کے لیے کام نہیں کرنا, تو جناب اسپیکر کرسی ہے, جنازہ تو نہیں ہے, اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر نہیں کر سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے دوسرے لوگوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا ہے؟ جو اور ہوا ہے کل یہاں پر ہاؤس کے اندر, جناب اسپیکر, ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, کمال حوصلہ ہے آپ کا اور کمال سٹیمنا ہے آپ کا. آپ نے 1.5 سال ظالم کی کمال رسی دراز رکھی ہے. آپ نے ان کو اپنے آپ کو غلط فہمی تھی, آپ نے اپنے اچھے برتاؤ سے, اپنے اچھے رویے سے ثابت کیا اور آپ نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کو بہتری لائی جا سکے. لیکن سر, یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اگر کوئی سدھرنا چاہتا بھی ہے نا, تو جو ڈنڈا آتا ہے نا اڈیالہ سے, جو اللہ معافی دے وہاں زبان استعمال کی جاتی ہے نا اپنے ممبرز کے اوپر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہ ہے بھی یہ کہ مار دو, گرا دو, مطلب کسی کو رہنے نہیں دینا. یہاں پر ایک تو مجھے یاد آیا, ابھی میں لابی میں بیٹھ کے اپنی بہنوں کو بتا رہی تھی جو نئی آئی ہیں اس دفعہ, کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے یہاں کیا کیا نہیں ہوا. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہے کہ رمضان کے دن تھے, ہمیں باتھ روم تک جانے کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا, ہماری افطاری کرنے کے لیے سامان اندر آنے نہیں دیا تھا, لائٹیں بند تھی, ایئر کنڈیشنرز بند تھے, ہم ننگے پاؤں اور جو ہے وہ ہم لابی کے ٹھنڈے فرش کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو تو یاد کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے, جو دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے باہر سے لے کے آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ کوئی بھی چیز ہاؤس کے اندر, کوئی پوسٹر, کوئی کسی قسم کا ہمیں لانے کی اجازت نہیں تھی, اور اگر کوئی لے کے آتے تھے وہ کس طرح لے کے آتے تھے یہ بھی ایک فن ہے, کسی وقت آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم کو 2-4 جب لے آتے تھے تو کیسے لے کے آتے تھے. اور جو زبان بندی تھی, آپ تو گواہ بھی ہیں, میں تو ایک وکٹم ہوں جس نے 4 سال یہاں پر اس ہاؤس میں بول کے نہیں دیکھا. آج میں بولتی ہوں تو مجھے نیا نیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے میرے لیے. جہاں اسی ہاؤس میں جہاں میں 18-19 سال بولتی رہی, وہاں اس ہاؤس میں مجھے 4 سال بولنے نہیں دیا گیا. اور آپ نے بھی میری سفارش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور آپ کو بھی جھاڑ کے بھیج دیا گیا تھا. آپ نے کسی کی زبان بندی نہیں کی. انہوں نے جو کہا, جو کیا, آپ نے کرنے دیا, لیکن ایک لمٹ ہے. جناب اسپیکر, مجھے افسوس ہے اور میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں, ایک دن صرف ان کو ٹٹ فار ٹیٹ بتانے کے لیے مجھے بھی کچھ ایسے نعرے استعمال کرنے پڑے جو ان کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں, یہ چیف منسٹر کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اس دن ہم نے صرف ان کو ایک کوشن دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ پہ ہم زیادہ میجورٹی میں ہیں, ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ دیں گے. وہ کرنے کے لیے مجھے وہ ان پارلیمنٹری سلوگنز جو ہیں وہ کرنے پڑے جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. لیکن جو کل ہوا اس کے بعد اب میں بالکل شرمندہ نہیں. میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کیا, بلکہ جو کیا کٹ کیا, اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ کے لائق ہے. اور مجھے تو آپ کو یاد ہے اسپیکر صاحب, جب میں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر بنی ہاؤس کے اندر, باقاعدہ میرے پر فزیکل اسالٹ ہوا تھا. ان کی خواتین جو ہیں وہ پیچھے بیک دروازے سے آئی اور آ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے, اور بہرحال مجھے بچا لیا, آپ بھی تھے اس کے اندر, لوگوں نے مجھے بچا لیا.
जनाब स्पीकर, ऐसा कोई वाकया आपने कभी यहाँ होने नहीं दिया। आपने हमेशा रिक्वेस्ट की, आपने हमेशा और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ स्पीकर बैठते थे पिछले दौर में, वो इधर तो देखते ही नहीं थे, वो इधर मुंह रखते थे। उधर से हम कोरम पॉइंट आउट कर लें, उधर से हम बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर लें, कोई देखने पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका मुंह इधर होता था, उनका हाउस यहां से शुरू होता था, यहीं पर खत्म होता था। आपने तो वो भी नहीं किया। आपका, मैंने कल देखा, मुझे पता चला कि आपने इस हाउस के टाइमिंग में से 60 to 65% टाइम आपने ऑपोजिशन को दिया है। और ऑपोजिशन को क्या चाहिए? अभी हमने बजट तकरीरें सुनी, मुझे बहुत मतलब तकलीफ है कि हमने टाइम जाया किया। किसी बजट स्पीच के अंदर आपको कोई ढंग की बात मिली है? जिस ऑपोजिशन लीडर को कैंसर अस्पताल नजर नहीं आता बनता हुआ, जिसको कार्डियोलॉजी अस्पताल बनता हुआ नजर नहीं आता, जिसको सुथरा पंजाब चलता हुआ नजर नहीं आता, जिसको मेट्रोज नहीं बनती हुई नजर नहीं आती, उस ऑपोजिशन लीडर के हाल पर रहम की दुआई की जा सकती है। लेकिन आपने उनको टाइम दिया और वहां से बातें क्या होती थी आपने सुन ली। इस हाउस के अंदर जनाब स्पीकर एक ही तरीका है हुकूमत को बैकफुट पे लाने का, वो है आर्गुमेंट। वो है आप गवर्नमेंट को एम्बैरस करें अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं जनाब स्पीकर, जहां हमारी गलती होती है हम मानते भी हैं, हम उस पे अफसोस का और नदामत का एहसास भी, माफी भी मांग लेते हैं। हमारी गलती है, माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड, आपके मुंह पर लफ्ज चढ़ा हुआ चोर डाकू, जिसको दिल चाहता है आप चोर डाकू कह लेते। चोर डाकू वो है जो अडियाला में 190 मिलियन पाउंड खा के बैठा है। चोर नहीं वो है जो डायमंड के सेट आने दो, आने का पता करते हैं, बाहर जाने का पता नहीं करते। जिनको 5 कैरेट से कम जो है वो हीरा वारा नहीं खाता था, वो है चोर नहीं जनाब स्पीकर। जिसके पूरे तोशा खाना के सेट जो है वो गायब है, इंदराज ही नहीं कराया। उन तोशा खानों के सेटों का वो जो ग्राफ के और उसके सेट हैं उनका कोई पता ही नहीं है। वो है चोरनी, सेटल्ड सर्टिफाइड बददियानत करप्ट टोला, वो है। लेकिन यहां पे खड़े होके आप कुछ भी कहेंगे जनाब स्पीकर। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतना टाइम दिया, हम इनका एहतराम करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। लेकिन एहतराम देने से मिलता है, एहतराम देंगे, इनको आगे बढ़ के 10% ज्यादा एहतराम देंगे। बदतमीजी करेंगे 100% ज्यादा बढ़ के इनको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम ज़किया शाह नवाज साहिबा। अली साहब, मैं ज़किया साहिबा के बाद आपको प्लीज। मैडम ज़किया शाह नवाज, आप बैठ के बात करें, आप बैठ के करें। यू कैन स्पीक वाइल सिटिंग। इफ यू वांट टू यू कैन स्पीक वाइल सिटिंग। I just want to say a few words, जनाब स्पीकर। मैं ये, यहाँ बहुत मेंबर्स हैं जो अभी नए आए हैं और बहुत पुराने भी हैं। मैं असेंबली में 1970